بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، خبریں بہت زیادہ ہیں، لہذا ڈائریکٹلی شروع کرتے ہیں۔ امریکہ کے ٹارگٹس بدلے ہیں، یعنی جب انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تب وہ کچھ اور کہہ رہے تھے، اور اس وقت جب ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے تو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں بہت کچھ ایسا ہوا ہے جس سے امریکہ ہل کر رہ گیا ہے۔ اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی باڈی لینگویج دیکھیں یا امریکی وزیر جنگ کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں تو آپ کو بہت فرق نظر آئے گا۔ جس دن امریکہ نے اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر اسرائیل کے ساتھ مل کر، اس دن ڈونلڈ ٹرمپ شام کو ایک پارٹی کے اندر ڈانس کر رہے تھے۔ یہ بڑی مہنگی پارٹی تھی، دنیا کے بہت امیر لوگ اس میں آئے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس پارٹی میں شامل ہونے کے لیے $1 ملین تک بھی لوگوں نے خرچ کیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ رقص کر رہے تھے، بڑے خوش تھے، لیکن اب اگر آپ گزشتہ شب کی ان کی فوٹیج دیکھیں تو ان کی باڈی لینگویج بہت ڈاؤن ہے، ان کے کندھے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ یہ 48-72 گھنٹوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ سب کچھ ہوا ایران کی ریٹیلیشن کی وجہ سے۔ پہلے جو ایران کے خلاف ٹارگٹ تھے امریکہ کے، وہ کیا تھے ذرا یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ یہ نیتن یاہو اور امریکہ نے مل کر طے کیے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ تو پہلے جو ٹارگٹ تھے ان میں ایک تھا رجیم تبدیل کرنا ہے ایران کے اندر، یہ سب سے بڑا اور مین ٹارگٹ تھا کہ اپنی حکومت کو لا کے ایران کے اندر انسٹال کرنا ہے، جس کے لیے رضا پہلوی کو تیار کیا گیا، اس کا انٹرنیشنل میڈیا میں امیج بنایا گیا، اس کے انٹرویوز کروائے گئے، اور اس طریقے سے رضا پہلوی سامنے بھی آ جاتا ہے، بہت سارے اسٹیٹمنٹس بھی دیتا ہے۔ تو کوشش یہ تھی کہ ایران کے اندر رجیم تبدیل کر دیا جائے، پہلا ٹارگٹ یہ تھا۔ اور دوسرا ٹارگٹ تھا کہ ایران کو مکمل طور پہ نہتہ کر دیا جائے، تمام ہتھیار ان کے تلف کر دیے جائیں، یہ تھا دوسرا ٹارگٹ۔ لیکن اب یہ ٹارگٹ بدل گئے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ چلتا ہے ایک تو امریکی نائب صدر JD وینس ان کے اسٹیٹمنٹ سے، اور دوسرا جو امریکہ کے اندر اب بیانات آ رہے ہیں لگاتار، ان سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ امریکہ محدود جنگ لڑنا چاہتا ہے، یعنی یہ ان کے نائب صدر بھی کہہ رہے ہیں، اور امریکہ سے سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ طویل کے اندر جانا نہیں چاہتے، اور زمین پہ تو بالکل ہی نہیں اترنا چاہتے۔ اور اب وہ یہ کہتے ہیں جناب ہم ایرانی بحریہ کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور ایٹمی ہتھیاروں سے ایران کو روکنا چاہتے ہیں۔ بس تو ایٹمی ہتھیار تو ایران بنا ہی نہیں رہا تھا۔ یہ CIA کے سابق ایجنٹس بھی کہہ رہے ہیں، پوری دنیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایران کے اندر کوئی واحد فتویٰ ایسا موجود تھا، ایک مضبوط آواز تھی جو ایران کو یہ کہتی تھی کہ ایٹم بم نہیں بنانا، وہ شہید ہونے والے خامنائی تھے۔ اب خامنائی کی شہادت کے بعد وہ آواز امریکہ نے خود ہی بند کر دی جو ایران کو ایٹم بم بنانے سے روک رہی تھی۔ ایران کے بعد دیکھیں جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں نا، اس کے مطابق 60% تک افزودہ یورینیم موجود ہے۔ یورینیم سے آپ ایٹم بم بناتے ہیں نا، تو 60% تک تو اس نے کام کیا ہوا ہے اس کی افزودگی کے اوپر، اور ہفتہ 10 دن اور لگیں گے۔ یہ امریکنز کا دعویٰ ہے کہ ایران باقی کام ہفتہ 10 دن میں کر سکتا ہے اگر وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائے تو، یا وہ اس کے اوپر تل جائے یہ کام کرنے پہ، تو اس کو 90% تک پہنچا سکتا ہے۔ اب 460 کلو یورینیم ایران کے اوپر ایلیگیشن لگتا ہے کہ اس کے پاس ہے، اور اس سے وہ 11 ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ اب اس سے کتنی بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جی ایٹمی ہتھیاروں سے ایران کو روکنا ہے۔ اب یہاں پہ آ گیا معاملہ، پہلے تو معاملہ کچھ اور تھا، اب معاملہ کچھ اور ہے۔ امریکہ اپنے ٹارگٹس بدل رہا ہے، یعنی چلو آپ یہ دیکھ لینا کہ انگور کھٹے ہیں، یہ مثال آپ نے سنی ہوگی کہ لومڑی چھلانگیں مارتی ہے، جب وہ نہیں قابو آتے تو کہتی ہے انگور کھٹے ہیں۔ تو امریکہ اپنے اصل ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکا۔ امریکہ کے اندر ایک بحث چل رہی ہے، اور یہ بار بار چل رہی ہے، اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ کو اس لڑائی کے اندر پھنسایا ہے۔ نیتن یاہو نے امریکہ کے دورے کیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کے شاندار تعلقات ہیں، دونوں ایک دوسرے کی بہت تعریفیں کرتے ہیں، اور دونوں کو کامیابیاں مل بھی رہی تھیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو 2 چیزوں کا خدشہ ہے، ایک تو ایپسٹین فائل کا بڑا سیریس ایشو اٹھا ہوا ہے امریکہ میں، جیسے ہی یہ آپ دیکھیے گا گرد بیٹھے گی تو ایپسٹین فائل کا معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گلے کا توق بن جائے گا، مصیبت بن جائے گی ان کے لیے، قانونی نقطہ نظر سے بھی اور عوامی نقطہ نظر سے بھی۔ اور دوسرا معاملہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت بہت بری طرح افیکٹ ہوئی ہے امریکہ میں، اور مڈ ٹرم الیکشن کے اندر ان کے جیتنے کے امکانات نہیں ہیں۔ نیتن یاہو نے پھر سٹیٹمنٹ دے دیا کہ خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاس ٹرمپ جیسا لیڈر ہے، یعنی نیتن یاہو نے اور شہباز شریف نے گیم اٹھائی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ کوئی کسر چھوڑ ہی نہیں رہے۔ اچھا اب ایک چیز اور ہے جو امریکنز کہنا شروع ہو گئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی تو ہماری تھی نہیں، ہم اس لڑائی میں کیوں اتر گئے، ہمیں تو ایران سے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا۔ اور بار بار یہ سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں۔ سینیٹر وارنر نے
ایک جملہ بولا اور اس کے اندر سارا کچھ شامل ہے. انہوں نے کہا جی ایران اسرائیل کے لیے خطرہ تھا, امریکہ کے لیے خطرہ نہیں تھا. اگر ہم نے ایران پر اس لیے حملہ کیا ہے کہ وہ ان کے لیے خطرہ ہے تو مبارک ہو, اسرائیل کے یہودیوں نے امریکہ پر قبضہ کر دیا ہے. اب یہ رپورٹ ہوا جناب, وہاں پہ سینیٹر وارنر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا امریکہ میں سب لوگ ایسے ہی سوچ رہے ہیں. یہ ایک سروے بھی ہوا امریکہ میں, اور یہ سی این این نے سروے کروایا, ان کے سروے بڑے مقبول ہوتے ہیں امریکہ میں. سی این این بتاتا ہے امریکہ کے سروے کے اندر کہ امریکیوں کی رائے کیا ہے اس جنگ کو لے کر. ڈونلڈ ٹرمپ امریکیوں کو ایران کے خلاف جنگ پر قائل نہیں کر سکے, اور 59% امریکی اس جنگ کے خلاف ہیں. 88% جو امریکی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کی سرزمین پر فوج نہیں اتارنی چاہیے, یعنی انہوں نے مخالفت کر دی ہے. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے ہم یہ کر سکتے ہیں, لیکن امریکی کہہ رہے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے, اور 88% امریکی اس کے خلاف ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی رائے کے. اور لگ بھگ 60% یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے پاس ایران سے ڈیل کرنے کا کوئی پلان نہیں تھا, کہ ایران سے کس طرح نمٹنا ہے اس کے پاس پلان ہی کوئی نہیں تھا, اور انہوں نے اس جنگ کی مخالفت کی ہے. ناظرین, سعودی عرب کے اندر جو امریکی امبیسی کے اوپر اٹیک ہوا, میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا, اس کی تصدیق ہو گئی ہے, اور اب کچھ اطلاعات آ رہی ہیں جو مجھے وہاں پہ مقامی سورسز نے بتایا. انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ امریکی فوجی اور دیگر لوگ بھی موجود تھے امبیسی کے اندر. یہ امریکن امبیسیز کے اندر کا فوج کا عملہ ہوتا ہے, حفاظت کے لیے بھی ہوتا ہے, وہاں پہ موجود رہتا ہے. تو کیونکہ سعودی عرب سے یہ آپریشنز کر رہے تھے, تو امریکن امبیسی جو ریاض میں ہے, جہاں پہ اور امبیسیز بھی ہیں اس علاقے میں, وہاں پہ ان کی موجودگی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر 2 اٹیک کیے گئے ہیں, اور ایک اور حملہ کیا گیا ہے جو نیتن یاہو کے دفتر پہ ہوا ہے. ان دونوں حملوں کے اندر میزائل استعمال کیے گئے ہیں, اور دونوں حملوں کے اندر شدید نقصان ہوا ہے. اب کتنے لوگ مارے گئے ہیں, کتنا نقصان ہوا ہے, اس کی تفصیلات نہیں آ رہی. امریکہ اور اسرائیل یہ تفصیلات نہیں بتانا چاہ رہے, وہ سامنے نہیں رکھ رہے ابھی تک. ناظرین, ایران نے اپنا ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. اس سٹیٹمنٹ میں ایران یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی 6000 سال پرانی تہذیب کا دفاع کرے گا. ہم نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے, اور ہم نے پہل نہیں کی. دشمن کو اپنے غلط اندازوں پہ پچھتانا پڑے گا. ہم امریکہ اور اسرائیل کے اوپر مزید جہنم کے دروازے کھول دیں گے. دیکھیں, یہ نا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو اور دیکھنا چاہیے ساتھ میں. یہ جیو پولیٹیکل تجزیہ کار ہے پروفیسر جیانگ, یہ کینیڈا میں ہوتے ہیں, اور ان کی بڑی نظر ہے اور ان کی بڑی ریسرچ ہے. انہوں نے کہا جی ایران نے 20 سال کی لڑائی کی تیاری کی ہے. امریکہ 21ویں صدی کی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے. ایران کو امریکہ پر اس خطے میں کئی قسم کی اسٹریٹجک برتریاں حاصل ہیں دفاعی نقطہ نظر سے, اور یہ ایک تھکا دینے والی لمبی جنگ بن سکتی ہے جس میں امریکہ کے لیے تو بہت مشکلات ہو جائیں گی. دیکھیں نا, جو ایران کے ہتھیار ہیں جو بڑے خوفناک ہیں, جنہوں نے اس وقت مصیبت ڈالی ہوئی ہے, میں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو آبنائے ہرمز کی بندش ہے, یہ دنیا کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے, اور ایران کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ اس کو لمبے عرصے تک بند رکھ سکتا ہے. اب دنیا بھر کی کمپنیاں جو ہیں وہ خسارے میں جانا شروع ہو جاتی ہیں, اور آپ کو پتا ہے دنیا کی سب سے امیر کمپنیاں آئل کی, اور سب سے بڑا بزنس جو ہے, ون آف دا بگیسٹ بزنسز ان دا ورلڈ, یہ آئل مارکیٹ ہے, اور اس سے دنیا کی باقی ساری مارکیٹ کنٹرول بھی ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو یہ بندش ہے, اس کے نتیجے میں خلیجی ممالک کا بہت نقصان ہو رہا ہے. امریکہ پہ اور یورپ پہ دباؤ بڑھ رہا ہے. یورپ میں جو گیس کی قیمتیں ہیں, یورپین گیس کی, وہ لگ بھگ 50% تک اوپر جا چکی ہیں, اور مزید اوپر چلی جائیں گی. $85 فی بیرل تک, یعنی $5 مزید اضافہ ہو گیا ہے, اور یہ لگاتار اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں. یہ چیز دباؤ بڑھاتی چلی جائے گی. دوسرا ایک اور بڑا خوفناک ہتھیار جو ایران استعمال کر رہا ہے, یہ 2 جن کو وہ فزیکلی یوز کر رہا ہے, ایک اس کے کلسٹر بمز ہیں. انہوں نے اسرائیل کو اور امریکہ کو بہت حیران کیا, خاص طور پہ اسرائیل کو, اس لیے کہ اسرائیل کے شہروں کے اوپر وہ یہ کلسٹر بم پھینکتے ہیں. یہ کلسٹر بم ہوتا کیا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ایک ایسا بم ہوتا ہے جس کو جب کوئی فائر کرتا ہے تو ایک مخصوص فاصلے پہ پہنچنے کے بعد, اس سے پہلے کہ اس کو انٹرسیپٹ کیا جائے, یہ ایک بم بہت سارے بموں میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور آگے سے یہ بارش کر دیتا ہے بموں کی. تو یہ کلسٹر بم ہے. یہ امریکہ نے مارے تھے افغانستان کے اندر, اور بھی کئی جگہوں پہ مارے ہیں انہوں نے. تو یہ جو کلسٹر بم ہے, یہ اسرائیل کے اوپر ایران استعمال کر رہا ہے.
حیرت کی بات یہ ہے کہ ایرانی سائنسدانوں کو لگاتار نشانہ بنایا گیا گزشتہ کئی سالوں میں، لیکن اس کے باوجود ان کے ہتھیاروں کی تیاری کو روکا نہیں جا سکا۔ ان کے میزائل بھی تیار ہیں، ان کے ڈرونز بھی تیار ہیں اور لگاتار تیار ہو رہے ہیں۔ یہ جو کلسٹر بم ہے ایران کے پاس، یہ 80 دیگر بموں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے کہ اسرائیل کے انٹرسیپٹرز یا آئرن ڈوم یا پیٹریاٹ دفاعی سسٹم وہ اس کو نشانہ بنائے، اس سے پہلے یہ بہت سارے بموں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر یہ آگ کی طرح زمین کے اوپر برستا ہے۔ آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ اچانک سے بہت سارے بم فضا سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ یہ کلسٹر بم ہے اور اس نے بھی ایک مصیبت ڈالی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو روکنے کا کوئی سسٹم ہوتا نہیں ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ جو ایران کے ڈرونز ہیں، جو وہ انتہائی کم قیمت میں خود تیار کرتا ہے، یعنی عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمت $20,000 سے لے کر $35,000 تک ہے۔ اب ایران کو کتنے کا پڑتا ہے یہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ خود تیار کرتے ہیں تو آپ کو اور بھی سستا پڑتا ہوگا۔ تو ان ڈرونز کو روکنے کے لیے، یعنی ڈرون تباہی تو پھیلا رہے ہیں اور یہ بہت سستے ڈرونز ہیں، لیکن جتنی تیزی سے یہ بن رہے ہیں، جتنی تیزی سے ایران ہتھیار بنا رہا ہے، اتنی تیزی سے ان ہتھیاروں کو روکنے والے ہتھیار نہیں بنا پا رہے۔ یعنی یہ آپ کو وزیر خارجہ امریکہ کے انہوں نے یہ کہا، مارکو روبیو کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ایران 100 سے زیادہ تیار کر لیتا ہے ہتھیار ایک مہینے میں، میزائل، جبکہ ان کو روکنے کے لیے 7 سے 8 تیار ہوتے ہیں ایک مہینے میں۔ تو یہ ایک عدم توازن ہے۔ اور دوسرا یہ ہے قیمت کا فرق بہت زیادہ ہے۔ انٹرسیپٹر بہت مہنگا ہے، 100 گنا قیمت کا فرق ہے، جبکہ ایرانی ہتھیار بہت سستے ہیں اور وہ ان کی معیشت کا بھٹا بٹھا دیں گے اگر یہ لڑائی لمبی چلتی ہے۔ تو اب امریکہ اس لڑائی سے نکلے کیسے، یہ ہے جی سب سے بڑا سوال، کیونکہ اس لڑائی سے نکلنا پڑے گا نا۔ تو اس کے لیے امریکہ کو اب ایران کے دوستوں سے رابطہ کرنا پڑے گا جو مشترکہ دوست ہیں، یعنی ترکی اس میں رول پلے کر سکتا ہے، پاکستان رول پلے کر سکتا ہے، اس کے اندر چین اور رشیا، یہ دونوں ممالک بھی رول پلے کر سکتے ہیں، اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو امریکہ ایک مرتبہ تو ایسا لگتا ہے کہ زور اور طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن الٹیمیٹلی اس کو یہ لڑائی روکنی پڑے گی، کیونکہ امریکہ کے اتحادیوں کا اس میں زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور ایک بد اعتمادی پھیل رہی ہے۔ عرب ممالک جنہوں نے بے شمار پیسہ امریکہ کو دیا اپنے دفاع کے لیے، جب وقت آیا تو انہوں نے خود دیکھا کہ امریکہ اپنا دفاع نہیں کر رہا عرب ممالک کے اندر۔ یعنی ایران کا اٹیک کوئی عرب ممالک کے اوپر تو نہیں ہے نا، ایران اٹیک کر رہا ہے امریکہ کی بیسس کے اوپر، یا امریکن امبیسی ہے ان کے دفاتر پہ، یا جہاں پہ امریکنز موجود ہیں۔ اب وہاں پہ امریکنز اپنا دفاع نہیں کر پا رہے ان عرب ممالک کے اندر، تو یہ عرب ممالک کا دفاع کیا کریں گے، یہ سوال پیدا ہو گیا ہے۔ امریکہ نے آرڈر جاری کیا ہے کہ فوری طور پہ امریکی شہری 14 ملکوں سے نکل جائیں۔ اب ان ملکوں سے امریکہ اربوں ڈالر وصول کرتا ہے ہر مہینے ان کے دفاع کے لیے، اور وہاں سے اپنے شہریوں کو بھگا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ دفاع کرنے میں ناکام ہو گیا۔ اب عربوں کو سوچنا پڑے گا کہ اپنی فوج تگڑی کرنی ہے، اپنے ہتھیار بنانے ہیں، یا امریکہ کی طرف ہی دوبارہ دیکھنا ہے۔ یعنی ایران، عراق، شام، اسرائیل، مصر، قطر، عمان، اردن، یمن، کویت، بحرین، لبنان، سعودی عرب، یو اے ای، ان سارے ملکوں سے امریکہ اپنے شہریوں کو نکال کر لے جا رہا ہے۔ اب ان ملکوں میں سے اکثریت کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اربوں ڈالر امریکہ کو دیتے ہیں اپنے دفاع کے لیے، وہ اپنا دفاع ہماری سرزمین پہ نہیں کر پا رہا، تو ہمارا دفاع کیا کرے گا؟ اور اسرائیل کے دفاع کے لیے امریکہ نے پورا زور لگایا۔ جو اسرائیل کی شہروں کی حالت ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، فوٹیج اویلیبل ہے، ہر طرف آپ کو فوٹیج نظر آ جائے گی۔ عراق میں ایک گروپ ہے، مزاحمتی گروپ، انہوں نے عراق میں ایک ہوٹل ہے جہاں پہ امریکی فوجی موجود تھے، اس کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ ایربل ہوٹل ہے اور یہاں پہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکی فوجی مارے گئے۔ اب امریکی فوجی کتنے مارے گئے اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ امریکنز تو بہت کم تعداد بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ امریکنز افغانستان اور عراق کے اندر بھی اپنی لاشیں چھپاتے تھے، وہ نہیں بتاتے تھے ان کے کتنے فوجی مارے گئے۔ لیکن یہاں پہ ایران جو ہے وہ دعوے بہت بڑے بڑے کر رہا ہے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں انہوں نے امریکنز کو نقصان پہنچایا ہے۔ ناظرین، ایران میں 160 طالبات، 165 طالبات تھیں، یہ 7 سال سے 12 سال تک کی تھیں۔ ان کے اوپر سب سے پہلے حملہ کیا گیا تھا۔ پہلے دن کے اٹیک کے اندر یہ شہید ہو گئی تھی۔ اب ان کا نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، ان بچیوں کی، اور نماز جنازہ کے لیے جس طرح ان کی قبریں بنی ہیں، یہ مناظر پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے انہوں نے۔ 165 معصوم بچیاں، 7 سال سے لے کر 12-13 سال تک کی عمر ان کی، اور ان کو بموں سے آگ برسا کے مار دیا۔ کس نے؟ امن کے دیوتا نے ان کو مارا، اس نے جس کو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس کو امن کا نوبیل انعام دیا جائے، ڈونلڈ ٹرمپ۔
اور سارے سپورٹ کر رہے ہیں، بلاول بھی سپورٹ کر رہا ہے، مریم نواز بھی سپورٹ کر رہی ہے. اور یہ جب تصاویر سامنے آئی ان بچیوں کی تو کوہرام مچا ہوا. اور ایران میں اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں نے نکل کر نماز جنازہ ادا کی ہے کہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا. تھوڑے عرصہ پہلے تک کوئی ٹاؤٹس وغیرہ دکھا رہے تھے، جناب یہ 10 بندے ناچ رہے ہیں یا 15 بندے ناچ رہے ہیں خامنائی کی شہادت پہ. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب وہ سارے خاموش ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل کر آ گئے ان بچیوں کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے. اسرائیلی بنکرز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، امریکنز ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ایرانی سڑکوں پہ کھڑے ہو کر جنگ کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ فرق تو ہے، یہ فرق ہے. ناظرین ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، میں یہ پھر پاکستان میں آنے سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر امریکہ یہاں سے بے عزت ہو کر نکلتا ہے تو کیا وہ سپر پاور ہونے کا اپنا سٹیٹس اب برقرار رکھ پائے گا؟ دیکھیں امریکہ اپنی عزت کھو رہا ہے. اب یورپی ممالک اس کی بات نہیں مانتے، اسے آنکھیں بھی دکھاتے ہیں. دنیا میں جو اس کا سکہ چلتا تھا وہ اب ویسے نہیں چلتا. امریکنز اپنی وقت کھو رہے ہیں اور چائنا بہت تیزی سے عالمی افق کے اوپر ایک جائنٹ بن کر سامنے آ رہا ہے. اس پہ ہم ویلاگ ضرور کریں گے، میں بہت ساری تفصیلات اور چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب آ جائے پاکستان کے معاملات پہ. پاکستان کے ISPR نے یہ خبر لگوائی سینئر سیکیورٹی ذرائع کہہ کے کہ پاکستان نیکسٹ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا جائے اور پاکستان جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے. پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، یہ بات ٹھیک ہے، پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، دنیا 10 دفعہ سوچے گی. لیکن خطرات پاکستان کو ہیں، اس لیے کیونکہ پاکستان کے ایٹم بم کو اسرائیل اپنے لیے خطرہ سمجھتا. ایران پر مسلط جنگ کا ایجنڈا اسرائیلی اثر کو پاکستانی سرحد تک لانا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وزیر دفاع. ISPR کچھ اور کہہ رہا ہے، وزیر دفاع کچھ اور کہہ رہا ہے. ISPR کہہ رہا ہے نہیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں آ رہا ہماری طرف، جبکہ وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ ایران پر جو جنگ مسلط کی گئی ہے اس کے پیچھے جو اصل ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی اثر پاکستانی سرحدوں تک پہنچ جائے. یہ ہے جناب. وزیر دفاع کوئی اور سٹیٹمنٹ دیتا ہے پاکستان کا، ISPR کوئی اور سٹیٹمنٹ بتاتا ہے سیکیورٹی ذرائع کے نام کے اوپر. تو یہاں پہ کنفیوژن ہے. لیکن ایک چیز کی کنفیوژن بالکل نہیں ہے. دو مطالبات بہت زیادہ زور پکڑ رہے ہیں پاکستانی حکومت پر. نمبر 1 بورڈ آف پیس سے نکل جائیں فوری طور پہ. نمبر 2 جو نوبیل انعام کی نامزدگی آپ نے کی ہے وہ واپس لے لیں، کیونکہ ٹرمپ کی امریکہ میں جو حالت ہو رہی ہے نا، اب پاکستانی رجیم کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ اب ٹرمپ سے کوئی تھوڑا بہت فاصلہ بنا لیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے ناظرین کچھ اہم خبریں ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ عمران خان صاحب کی آج بھی ان کی بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی گئی. یہ انتہائی افسوسناک ہے. عمران خان صاحب کی آنکھ ایک ضائع ہونے کی اطلاع آئی اور اس کو جو ہے وہ سرکاری ذرائع نے اس کی تصدیق کی. اس کے بعد سے لے کر اب تک عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور نہ ہی ان کے معالجین سے ان کی ملاقات کروائی جا رہی ہے. اور عدالت میں کیس کیا، لاہور ہائی کورٹ میں آج کیس لگا ہوا تھا جیسا کہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا. تو 1 ہفتے کی مزید تاریخ دے دی عدالت نے. اب یہ وہی عدالتیں ہیں جو نواز شریف کے لیے ایک دن کے بعد سماعت کر کے یہ کہتی تھی کوئی گارنٹی دے، بتائے اگر اس کو کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے. ادھر ایک لیڈر کی آنکھ ضائع ہو گئی اور یہ عدالت نے ہوش کے ناخن نہیں لے رہی. اور جو آنکھ ضائع ہوئی وہ سرکاری ذرائع سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ذاتی طور پہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن سرکاری ذرائع یہ بات بتاتے ہیں. تو جو عدالت نواز شریف کے لیے گارنٹیاں مانگتی تھی وہ اب 1 ہفتے کی تاریخیں مانگ رہی ہے. یہ عدالتوں کی حالت ہے. لیکن رات کتنی بھی اندھیری ہو نا، صبح آ جاتی ہے. جب آپ کے پاس ثبوت نہ ہونا تو آپ بالآخر ہار جاتے ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں کے فیصلے جاری ہو گئے. انہیں ضمانتیں مل گئی تھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا. لیکن آپ کو عجیب و غریب باتیں بتاتا ہوں کہ توشہ خانہ والی جو جعلی رسیدوں کے معاملے کے اوپر عمران خان صاحب پہ کیس بنایا ہوا تھا جس پہ ضمانت نہیں مل رہی تھی، اس پہ پروسیکیوشن نے عدالت میں بتایا کہ ہم نے تو رسید سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی. اندازہ کریں، سوشل میڈیا پہ ایک رسید دیکھی، اس کی بنیاد کے اوپر پرچہ کر دیا عمران خان پہ اور جناب پکڑ لو عمران خان کو. اور یہ رسیدیں آج تک عدالت میں پیش ہی نہیں کی اور نہ ان کا کوئی فورینزک کروایا گیا. انہوں نے کہا جناب ہم نے تو سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی. پھر 9 مئی والا بیانیہ بھی اڑا دیا. انہوں نے کہا جی فوج کے خلاف عمران خان صاحب کا ایسا کچھ ہے ہی نہیں، کوئی ایسے بیانات ہے ہی نہیں، کوئی تقریر یا ثبوت عدالت میں آپ پیش ہی نہیں کر سکے آج تک، لہٰذا یہ بھی فارغ کر دیا انہوں نے. 9 مئی احتجاج اور اقدام قتل کے مقدمات میں بھی پروسیکیوشن کوئی ثبوت عمران خان کے خلاف پیش نہیں کر سکی. احتجاج کے مقدمات میں عمران خان کی جائے وقوع پر موجودگی ثابت ہی نہیں ہوتی، کوئی ثبوت آپ نے دیا ہی نہیں جس سے یہ ہو کہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ احتجاج ہوا. تو عدالت نے 50 ہزار کے مچلقوں پہ عمران خان صاحب کو ضمانت دے دی. یہ ان کے مقدمات کی حالت ہے. یہ عاصم منیر صاحب نے زبردستی عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے.
اگر عدالتیں انصاف دیں نا اور میرٹ کے اوپر ان کیسوں کو چلائیں تو 24 سے 48 گھنٹوں میں عمران خان صاحب بنی گالہ میں ہوں گے اور بے شمار لوگ اس کے چند دن کے اندر جیلوں میں ہوں گے، چاہے استثنا لیا ہوا ہو۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔